یا بقری عید اور بقر عید جیسے لفظ استعمال کر کے ہم نے شریعت کو تھوڑا سا دھیما اور پھیکا کر دیا، اس کے رنگ کو ہلکا کر دیا۔ یہ عید الاضحیٰ ہے اور یہ ایام حج ہیں اور یہ ایام تشریق ہیں، اور قرآن مجید میں ان کو ایام معدودات کہا گیا۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو عید الاضحیٰ کہیں، جو نام شریعت نے دیا ہے وہ نام سے اسے یاد کریں، نام بگاڑے نہیں۔ بلا وجہ کسی دیہاتی کے منہ سے نکل گیا ہوگا تب اچھے بڑے بڑے لوگوں کے منہ کے اوپر بھی وہ لفظ چڑھ گیا کہ بقری عید ہے، بقری عید ہے، بقر عید ہے۔ نہیں، یہ یوم الحج کے یادگار کی عید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جب شریعت کے بھیجنے والے نے آمادہ پایا تو انسانوں کے اوپر اس نے یہ لاگو کر دیا کہ اس یادگار کو قائم رکھیں، بندگی کی نسبت سے، ڈول ڈھماکے اور باجے گاجے اور ناچ رنگ کی نسبت سے نہیں، بلکہ گھروں سے جب نکلیں وہ ایک سفید چادر پہن لیں لنگی کی طرح بغیر سلی ہوئی، اور فقیر کی طرح ایک چادر کاندھے کے اوپر ڈال دیں، کاندھا کھلا رکھیں، سر کھلا اور پاؤں بھی قدرے کھلے، ہلکی چپل پہن لی اور اللہ اکبر اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، میں گواہی دوں گا کہ آپ ہی میرے رب ہیں، اور انسانیت کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس کا گھٹک ہوں اور اس کا انسانیت کا میں ایک حصہ ہوں، اور انسانیت کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، ربوبیت کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، اور بندگی رب میں توحید کو بھی بکھرنے نہیں دوں گا۔ یہ اعلان کر کے میں پہنچ رہا ہوں آپ کے گھر میں، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، پورب سے، پچھم سے، اتر دکن سے، کالے گورے نپٹے چکٹے بورے، اور کیا یوروپین اور کیا ایشیا اور کیا افریقہ اور امریکہ کے نواسی جو ہیں، آج بھی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ان ایام میں 5 دن کے ایام کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حج کے 5 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس میں ریہرسل ہے ایک طرح کا کفن پہننے کا بھی، کہ انسان کے مردے کو انبیاء اور مرسلین نے ننگا نہیں ڈال دیا اس کو قبر کے اندر، بلکہ اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنا ہے۔ تقریباً کفن کے مشابہ یہ احرام ہے، اور احرام کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سفید کپڑے اس نے اللہ کے نام پر پہن لیے، اب اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو گئی جو اس کے علاقے میں اس پر حلال تھی، اور وہ ایک ایسا درویش صفت انسان بن کر کے پہنچے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور کعبے کی وہ پریکرما کرے گا، 7 پھیرے اس کے لگائے گا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ لگائے گا، ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرے گا کہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی مانگنے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھی، یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا، میرا شوہر بھی مجھے یہاں بیت اللہ کی جگہ کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کر کے رکھ کے گیا ہے، میں ابلا ناری ہوں اور میرا بچہ تڑپ کے مر جائے گا، پانی ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور 7ویں پھیرے میں جب وہ وہاں سے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے نیچے اتر کے پھر اوپر دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا، اس ابلا کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ زمزم نام کا ایک چشمہ اسی وقت جاری ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے، اور آج تک وہ زمزم کا کنواں جو سینکڑوں گز اندر میں ٹیڑھا میڑھا، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے جب انجینئر لوگوں نے مجھے وہاں بتایا، تو بڑا عجیب و غریب ہے، وہ انسان کا کھودا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین کی طرف سے بیت اللہ کی جڑ میں سے کوئی ایسا پانی آتا ہے جس کو زمزم کا پانی کہتے ہیں، اور آج بھی لاکھ نہیں بلکہ سال میں تقریباً 1.5 کروڑ انسان موومنٹ کرتے ہیں، سب کے سب اس پانی کو پیتے ہیں، ساتھ میں بھی لے آتے ہیں۔ آیات بینات اس کو کہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ فیہا آیات بینات مقام ابراہیم کے نماز کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ جو ہے، اس جگہ پر جا کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں اور اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم 2 معبود کو تسلیم نہیں کرتے، 2 جگدیش کو نہیں مانتے، ایک ہی رب العالمین ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری نماز، ہماری پرارتھنا، ہماری بندگی، ہماری ارچنا، ہماری وندنا، ہمارا بلیدان سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں سے ہم کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کھرا ایک ایشوراوادی تتھیہ جس کو کہنا چاہیے، اور سچی عقیدت والی توحید ہے یکسو ہو کر کے، جس کو عربی کے اندر حنفیت کہتے ہیں، کہ سب سے کٹ کر ایک مالک کا ہو جائے، دوسرے کی بندگی سے وہ انکار کر دے۔ تو حج میں کعبے کی پریکرما کرے گا، اور جیسا میں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوی صاحبہ تھی حضرت ابراہیم کی، ان کی قربانی کا ذکر کیا، اس یادگار میں وہ بندہ دوڑ لگاتا ہے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں، اور پھر
اپنے بالوں کا منڈن کرے گا وہ کسی ندی نالے کے اوپر نہیں، کسی تصویر اور جھاڑ پہاڑ کے اوپر نہیں، کسی سورج چاند کے لیے اپنے سر منڈوائے گا نہیں، اپنا سر منڈوائے گا اپنے مالک کے نام پر، بال کتروا بھی لے چاہے اتار بھی دے، دونوں کی اس کو اجازت ہے، اور ابھی کبھی اسے اپنے مالک کے نام پر اس کو مصیبت میں ڈالا جائے کہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی اگر دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، تو اس کے لیے تیار ہو جائے کہ گردن کاٹی جائے، ایک نہیں 100 مرتبے، لیکن ایک مرتبہ بھی غیر اللہ کے سامنے پیشانی میری نہیں جھکے گی۔ یہ سچی حنفیت کا مظاہرہ حج میں ہوتا ہے۔ پھر وہ حج کے 5 دنوں کے اندر احرام باندھ کر نکلتا ہے وہاں سے، ایک لق و دق میدان مینا کا، کہیں سائے دار درخت نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان کا، قیامت کا، مہاپرلے کا ایک منظر ہے کہ انسانوں کے سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں، سفید سفید معلوم ہوتا ہے مردے قبر سے نکلے ہوئے ہیں اور کفن ان کا ابھی داغدار نہیں ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، دنیا میں کہیں ایسا منظر دیکھ نہیں سکتے آپ۔